بعد میں اپنے جو بھی تحریک لبیک پاکستان کے ممبران ہیں اور ان کے جو پروانے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو غلام ہیں، وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشاق ہیں، ان سے مخاطب ہوں گا۔ تو سب سے پہلے میں اپنی تلاوت درود تاج سے کروں گا، اس کے بعد میں تھوڑی اپنی آزانہ گزارشوں کے ساتھ ساتھ کچھ اپنی پوائنٹس آف ویو دوں گا۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق وعلم الدائف البلاء والوباء والقائد اماد علمہ اسمہ مکتوب مرفوع منکوش بلوح والقلم سید العرب العجم جسمہ مقدس محترن منورن فی الغایۃ الحرم شمس اللہا بدر الدجا صدر الاولا نور الہدا کیف الغرا مصائب الظلم جمیل شیم شفیل صاحب الوجود الکرم واللہ عاصم جبریل خادم مرکب المعراج سفرہ سدرۃ المنتہی مقام قاب قوسین مطلوبہ والمکتوب مقصود والمقصود سید المرسلین خاتم النبین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصائب المغربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدار صاحب القاب القوس محبوب رب المشرق و رب المغربین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا مولا الثقلین ابی القاسم محمد بن عبداللہ نور من نور الحیاء المشتاق بنور جمالی صلو علیہ وآلہ وسلم تسلیما تسلیما۔ یہ درود پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام غلاماں، تمام عشاق، خصوصاً حضرت سیدنا اویس کرنی کے بارگاہ اقدس میں ایصال ثواب کرتا ہوں۔ جی میں محمد حریث امام تحریک لبیک پاکستان کا کارکن اور ڈسٹرکٹ دادو سندھ نشر و نشریات کا ہیڈ، اب تمام تحریک لبیک کے جو جیالے ہیں، تحریک لبیک پاکستان کے جو پروانے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سچے عاشق ہیں، ان سے مخاطب ہوتا ہوں، اور میں ان سے مخاطب ہوتا ہوں جو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے لیے اپنی زندگیاں لٹا دیتے ہیں۔ ان کے والدین سے مخاطب ہوتا ہوں، غلامان محمد سے مخاطب ہوتا ہوں، صحابہ کرام کے غلامان سے مخاطب ہوتا ہوں، صحابہ کرام کے پروانوں سے میں مخاطب ہوتا ہوں۔ یہ عاجز بندہ، یہ حریث امام، کچھ ضروریات تھیں، اسی وجہ سے مجھے ادھر لائیو میں آنا پڑا، لیکن میری کوئی حیثیت نہیں۔ جو میرے سے علاوہ بھی بہت بڑے مشائخ بھی بیٹھے، علماء کرام بھی بیٹھے، سب بیٹھے۔ پہلے میں شکر گزار ہوں علامہ ہمارے معزز جو رہنما ہیں دادو کے جوئی کے، غلام مصطفیٰ لاشاری، انہوں نے میری حوصلہ افزائی بھی کی اور انہوں نے میرا ساتھ بھی دیا اور تحریک لبیک میں خدمت کرنے کی توفیق بھی عطا کی۔ تہہ دل سے ان کا میں شکر گزار ہوں۔ کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں لائیو نہیں آ پایا۔ میں نے کہا کہ جیسے میری آفس وغیرہ سیٹ ہو جائے گی حیدرآباد میں آج حیدرآباد میں ہوں، تو پھر میں لائیو آ کے مخاطب ہوں گا۔ اس کے بعد میری پیار و محبت ہمارے مولانا علماء کرام جو ہمارے ہیں، مولوی ابراہیم اشرفی دامت برکاتہم اللہ علیہ سے ہے۔ اللہ سے امید ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست رحمت رہا تو انشاءاللہ اپنے مولانا ابراہیم دامت برکاتہم اللہ علیہ سے بھی بہت کچھ سیکھیں گے اور سکھائیں گے۔ ہمارا ناظم اعلیٰ ہے دادو ڈسٹرکٹ کا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں مخاطب ہوتا ہوں تمام جو بھی عہدے داران ہیں
اور اپنے حافظ راشد عمرانی سے، انہوں نے بھی میری حوصلہ افزائی کی، میرے دل میں اپنی محبت کا مقام پیدا کیا. ان سے بھی مخاطب ہوتا ہوں، میں مخاطب ہوتا ہوں، میری دل مخاطب ہوتی ہے، میں نہیں، میری دل بھی، میری روح بھی، میری جان بھی، میرا عشق و محبت جو بھی ہے وہ مخاطب ہوتا ہے اپنے پیارے بھائی ظہیر قادری سے، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کے جو ڈنکا بجانے والا ہمارا جو شعر ہے علامہ خادم حسین رضوی، ان کی محبت، ان کی جماعت میں مجھے ویلکم کرنے کی توفیق بھی دی. پہلے میں بات کرتا چلوں کہ میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد یوتھ پریزیڈنٹ تھا، اور میرے پاس چھوٹا سا عہدہ بھی تھا. کن کا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا. جو میں نے خدا کی قسم ہے، میں نہیں کسی سے ڈرتا ہوں، نہ کسی سے میں لڑتا ہوں. جو ڈرتا نہیں وہ کسی سے لڑتا نہیں. ہاں جو آگے آئے مجھ سے لڑے، میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے لیڈر جو قائد ہیں، ہمارے جو رہنما ہیں، شیخ الحدیث علامہ شیر مصطفیٰ، شیر حسینیت، کربلا کی جو یاد تازی کرتا ہے، اور ہمارے دین کا جو روشن ایمان ختم ہو گیا تھا اور ہم کو دین کی توفیق دلواتا ہے، اور ہمیں نمازوں کا پابند بنواتا ہے، اور عشق مصطفیٰ دل میں بساتا ہے. طریق لبیک پاکستان کے قائد شیخ الحدیث علامہ خادم حسین رضوی جیسا قائد ہمیں ملا. تو یہ بھی بات میں کرتا چلوں اور بتاتا چلوں اور اپنے پیارے دوستوں کو سناتا چلوں کہ میں حلف لیتا ہوں، ایسے نہیں، میں حلف لیتا ہوں انشاءاللہ میری حیاتی ہے، میری جتنی زندگی ہے، مصیبتیں آئیں گی، صحابہ کرام کو بھی آئی، آزمائشیں آئیں. آزمائش سب سے بڑی تو حضرت ایوب علیہ السلام کو آئی، سب کو پتہ ہے. جس کو نہیں پتہ تو وہ بھی ان کو پتہ ہو جائے گا. میں بتاتا ہوں کہ ان کو بھی آزمائشیں آئیں، ان کا سارا مال چلا گیا، ان کا خاندان وغیرہ سارا اللہ پاک نے اپنے پاس لے لیا، لیکن اس کے بعد اس نے صبر کیا اور اس کو سارا مل گیا. تو آزمائشیں مجھے قبول ہیں. طریق لبیک پاکستان کے لیے جو میری گردن ہے، ان گردن کا جو سر ہے، جو میری جان ہے، وہ بھی قبول ہے. میری زندگیاں، میرے خاندان کی زندگیاں، میرا ایمان، میری شان جو بھی ہے طریق لبیک پاکستان کے لیے ہے اور رہے گی انشاءاللہ تعالی عز و جل. اصل بات یہ ہے کہ یہ میری کوئی طاقت نہیں، میرے والدین کی طاقت نہیں جو مجھے طریق لبیک میں شامل کرا سکتا. یہ ان کی طاقت ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جو بادشاہ ہے. یہ ان کی طاقت ہے جس نے مجھے اپنے عاشقوں کی جماعت میں شامل کیا. بالکل میرا پہلے دعوت اسلامی سے تعلق رہ چکا ہے، ان کے مجلسوں میں جا چکا ہوں. علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری سے میری ملاقاتیں ہو چکی ہیں، ان سے مل چکا ہوں، حالانکہ وہ غیر سیاسی تحریک ہے. لیکن بچپن سے میرے والدین نے مجھے گٹھی میں عشق رسول پلایا ہے، تبھی تو میں ان جگہ پہ آیا ہوں. لیکن میں وعدہ کرتا ہوں حضور کے غلاموں سے، حضور کے پروانوں سے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشقوں سے، سچے محبان اہل بیت اور محبان اہل بیت اور اہل صحابہ سے، کہ ہر کارکن کے لیے بھی میری جان حاضر ہے. ایک جان ہے، اگر 100 جان بھی ہوتی تو طریق لبیک پاکستان کے ایک کارکن کے لیے میری جان، میری ایمان، میری مال و ملکیت ان کے لیے ہے. جتنی میری وصیت ہے، جتنی مجھے طاقت ہے، وہ میری حاضر ہے. میں بھی سچا رہوں گا، امید ہے انشاءاللہ، اور آپ بھی سچے رہیں گے. تو گنہگار ہیں، بدکار ہیں، جو بھی ہیں گنہگار، لیکن بخشنے والی میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. اور انشاءاللہ ہم غمگین نہیں، نہ میرا کوئی دوست غمگین ہے جو طریق لبیک کا ہے. تخت دین پہ آنے والا ہے، دین پہ، ہمارا دین تخت پہ آنے والا ہے اور جلدی آنے والا ہے. یہ نہیں کہ
وہ 50 سال لگ جائیں گے، کچھ بھی نہیں، ابھی دین تک پہ آئے گا اور جلدی دین تک پہ آئے گا، کیونکہ جو حضور کا نام لیتا ہے اللہ پاک طاقت بھی ان کو دیتا ہے، پاور بھی ان کو دیتا ہے، عشق بھی ان کو دیتا ہے۔ اور الحمدللہ عز و جل ہمیں وہ رہنما ملے ہیں، علامہ شیخ العزیز خادم حسین رضوی جیسے شعر ملے ہیں، جن کے اوپر دست رسول ہے، جن کے اوپر شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کا ہاتھ ہے، آج کے رسولوں کی جماعت ہے، تحریک لبیک پاکستان کے جو کارکن ہیں ان کے سر حاضر ہیں اور رہیں گے، نہ کسی سے ڈرتے ہیں، نہ کسی چیز کا ہمیں کوئی غم ہے۔ ہمارے نہ والدین ہم کو روکتے ہیں، میرے والدین بھی ان سے خوش ہیں کہ ہاں آپ نے تحریک لبیک کو جوائن کیا، اب ہمارے دل میں اور ہمارے ایمان میں محبت پیدا ہو گئی کہ بالکل حضور کے عاشق کیسے ہوتے ہیں۔ نہ ڈرنے والا نہ جھکنے والا خادم حسین رضوی ہے اور کوئی نہیں۔